الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان اظہار محبت بڑھ کر رہے ہیں۔ آج اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ایک بہت بڑی نعمت کی ہے تو اس کا حق کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس ایمان کا واسطہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت میرے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات ہیں۔ آپ حضرات بھی سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن سناتا ہے، حدیث سناتا ہے، تو آپ کو اس پر بھی میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تم عمل کرو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی ہیں اور یہ وصیت فرما گئے، جب تک ان 2 چیزوں کو تم تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی ان 2 چیزوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن مجید، نمبر 2 سنت نبیہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، یعنی میری سنت۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری سنت کو تھامے رکھو گے اور قرآن مجید کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے ہم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اب ذرا 3 آیات ان کو میں پیش کرتا ہوں، ترجمہ آپ حضرات کو سناتا ہوں تاکہ آپ اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے سورہ النساء کی آیت ہے، 5واں پارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھیجا صرف اور صرف اس مقصد کے لیے
تاکہ ہمارے رسول کی اطاعت کی جائے، ہمارے رسول کا کہنا مانا جائے، ہمارے رسول کی فرما برداری کی جائے۔ ہم نے رسول کیوں بھیجا؟ رسول کہے نماز پڑھو تو تم نماز پڑھو، رسول کہے تم زکوٰۃ دو تو تم زکوٰۃ دو، رسول فرمائے کہ یہ عقیدہ رکھو، توحید والا عقیدہ رکھو، رسول اللہ فرمائے شراب کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، رشوت کے قریب نہ جاؤ، حرام خوری کے قریب نہ جاؤ، ان چیزوں سے بچنا اور پیغمبر کی بات کو ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا رسول اس مقصد کے لیے بھیجا، اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا ایک آدمی پوری زندگی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے رسول سے محبت ہے، زبان سے نعرے نہیں لگاتا، جلسے اور جلوس نہیں نکالتا، اور خاص موقعوں پر دعوتیں پکا کر بانٹتا نہیں ہے، لیکن وہ شخص رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور عقیدہ توحید پر چل رہا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ آپ یقین جانیں ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد سمجھ چکا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے، بنسبت اس شخص کے کہ جو نعرے لگائے، جلسے جلوس اور ریلیاں نکالے اور کھانے پکا کے تقسیم کرے سال میں ایک مرتبہ، اور پھر پورا سال اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے۔ اس سے بہتر ہے وہ شخص جو اپنی ساری زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزارے۔ اس وقت جو شور خاص دنوں میں اظہار محبت کا ہمیں سننے کو ملتا ہے، ایسے لوگ اظہار محبت کر رہے ہیں کہ عملی زندگی سے بالکل عاری ہیں، نماز ضائع کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ چوری وہ کرتے ہیں، رشوت وہ لیتے ہیں، سود وہ کھاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشقان رسول میں شامل ہیں۔ ہم آپ بتائیے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے؟ اس نے رسول اللہ کا کہنا مانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور جب اسے کہا جائے کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ اظہار محبت کر کے باقی چھٹی سمجھتے ہو، یہ دین نہیں ہے، تو وہ کہے گا یہ دین ہے، سارا دین ہے ہی اسی میں، سال کے بعد سارا دین بھی اسی ایک کام کے اندر رکھا ہے۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد پہلی آیت میں نے پیش کر دیا ہے، میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اللہ نے اپنا رسول کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اور فرما برداری کیسے کی جائے؟ اپنی مرضی سے نہیں، فرما برداری ویسے کی جائے جیسے صحابہ نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے، ایک پاؤں باہر ہے ایک پاؤں اندر ہے، باہر والا پاؤں اٹھا کے اندر نہیں رکھا اور ایسے بیٹھ گئے، نہ دیکھا کہ میری یہ کیفیت دیکھنے والوں کو کیسے لگے گی، کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں باہر والا قدم اٹھا کے اندر رکھتا ہوں، اس ایک لمحے میں رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ تھے وہ صحابہ جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ صدیاں بعد یہ عید کا جشن اور میلاد کا جشن یہ قائم کیا گیا ہے، ایجاد کیا گیا ہے، یہ محدث ہے۔ صدیاں پہلے تک اسلام کی ابتدائی صدیاں، ان میں ایسا کوئی نام و نشان نہیں تھا جو اس وقت مسلمان کر رہے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان فرما بردار تھے، آج کا مسلمان دعوے دار ہے، یہ مدعی ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کی تھی، کیا کہ جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان سے ہی خالی ہے۔ رسول اللہ کی محبت عین ایمان ہے، جزو ایمان ہے، لیکن جو نقشہ آپ نے بنا رکھا ہے وہ نقشہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ بڑا کیک بنا کے اوپر محمد کا نام لکھ کر پھر اسی کیک کے اوپر
آپ بڑی چھری کے ساتھ محمد کے نام کو کاٹ دیتے ہیں. اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی، اس وقت تمہیں حیا نہیں آتی تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ کے نام پہ چھری چلا رہے ہو تم. آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو رہی تھی، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ جائیں اگلے سال آ کر عمرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا. اس وقت جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صلح کی ہے، ان شرائط پر اتفاق ہو گیا ہے، اگلے سال آئیں گے 3 دن مکہ میں مکہ خالی کر دیا جائے گا مسلمانوں کے لیے، ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے، اور بھی بہت ساری شرائط ہیں. تو یہ محمد الرسول اللہ نے ان پر اتفاق کر لیا ہے. کافروں نے کہا محمد الرسول اللہ آپ نہ لکھوائیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو پھر ہم آپ سے اختلاف کیوں کرتے، پھر ہم آپ کی مخالفت کیوں کرتے. آپ لکھوائیں محمد بن عبداللہ کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، آپ قریشی اور ہاشمی ہیں. یہ ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے تو کون سی بات نہیں مانتے؟ محمد الرسول اللہ آپ کو ہم نہیں مانتے، یہ نام آپ کٹوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے علی، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا کیا ہوں. نام کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ان کی ضد ہے تو محمد کے بعد رسول اللہ کا لفظ آپ کاٹ دیں، اے علی کاٹ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمت نہیں، میرے قلم کو یارا نہیں، اس میں طاقت اور سکت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دل و جان سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم کس طرح رسول اللہ کو کاٹ سکتے ہیں، اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی. فرمایا نہیں تم کاٹ دو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کاٹ دو. فرمایا اللہ کے رسول آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی، ادب اتنا غالب ہے، میں رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کاٹ نہیں سکتا. میں آپ مہربانی فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کاغذ لیا، اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو کاٹا کہ کافر ضد کر رہے ہیں، محمد بن عبداللہ لکھوایا. یہاں میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عاشق رسول تو حضرت علی تھے جنہوں نے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹا. تو کیسا بناوٹی قسم کا عاشق رسول ہے کہ کیک کے اوپر محمد کا نام لکھ کر پھر اسی محمد کے نام پہ چھری چلا دیتا ہے. تجھے اس وقت شرم و حیا نہیں آتی؟ یہ کیسی سالگرہ رسول اللہ کی مناتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سالگرہ منانا، پیغمبر کا دن منانا، پیغمبر کا میلاد منانا. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ یہ کون سی قوم کرتی ہے؟ یہ عیسائی مناتے ہیں، یہ عیسائی میلاد مناتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں. اور ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیا؟ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا. ایک دن روزہ رسول کا ماڈل بناتے ہو، دوسرے دن اسی کو توڑ پھوڑ کے اس کو پھینک دیتے ہو. تم رسول اللہ کے روزے کے ماڈل کا یہی احترام ہے، کعبہ کے ماڈل کا یہی احترام ہے. یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ یہ کچھ عقل کے ناخن لو اور بدعات سے بچنے کی کوشش کرو. رسول اللہ سے ویسی محبت کرو جیسے سچے عاشقان رسول صحابہ نے محبت کی ہے، ویسے محبت کرو. تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک پڑھو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حج فرض ہے تو حج ادا کرو. اور پھر اگر محبت کا جوش ہے تو پھر مدینہ پاک جا کر گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روضہ رسول کے پاس رسول اللہ پر درود شریف پڑھتے جاؤ. تمہیں کون منع کرتا ہے؟ تمہیں وہاں کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اگر تو عاشق رسول ہے تو پھر وہاں دن کو بھی رسول اللہ پر درود پڑھ اور رات کو بھی رسول اللہ پر درود پڑھ.
تیرا اٹھنا بیٹھنا مدینے میں ہو اور لب پہ کیا ہو؟ رسول اللہ کا درود ہو. یہاں کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیک بنائے جا رہے ہیں. یہ کیا تم نے یہ عیسائیوں والی بدعت جاری کر رکھی ہے؟ تم نے قوم کو گمراہ کر رکھا ہے تم نے. یاد رکھیں اسلام میں اس نقشے کا کوئی تصور نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی جلوس نہیں نکالا. آؤ گلیوں میں کوچوں میں، مدینے کی گلیوں میں آج میرا میلاد ہے، آؤ صحابہ چلے. رسول اللہ نے کبھی صحابہ کو اس طریقے سے گلیوں میں نہیں پھرایا. رسول اللہ نے جب بھی سفر کیا تو کیا فرمایا؟ آؤ میرے صحابہ فلاں جگہ جانا ہے اور جا کر کافروں سے لڑنا ہے. رسول اللہ آگے آگے، صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے، تلواریں چمکتی تھی اور فرشتے بھی دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے. یہ تھا نقشہ زندگی کا. تم نے دین کے لیے خدمت چھوڑ دی اور دوسرے کام کرنا شروع کر دیے. تم نے صدیق اکبر کی خلافت کے 2 سال 3 مہینے، لیکن آپ نے سچا عاشق رسول جی حضرت صدیق اکبر کبھی بھی رسول اللہ کا میلاد مناتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ کا سچا عاشق حضرت صدیق اکبر. پوچھا گیا آپ کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی نظر ہو اور رسول اللہ کا چہرہ ہو، یہ میری ہے چاہت. اور فرمایا وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے اس پہ رشک ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے، اور رسول اللہ کا میں سسر ہوں اور اللہ کا رسول میرا داماد ہے. مجھے اس پہ رشک ہے، اس رشتہ داری پہ رشک ہے. اور یہ رشتہ داری کوئی آپس کی مرضی سے اگر بنی ہوتی تو پھر بھی بڑی سعادت کی بات تھی کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوتی، صدیق اکبر نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی دی ہوتی، کہ میرے رب نے عرش معلی سے جبریل کو بھیجا اور کہا یہ ریشمی کپڑا لے جا اور اس کے اندر ایک نقش ہے، وہ جا کے دکھا دے محمد الرسول اللہ کو. فرمایا کہ میں آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر کہ میرے ہاتھ میں جو ایک ریشم کا ٹکڑا ہے میں اس کو کھولوں گا، آپ نے دیکھنا ہے اور اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے، اور یہ عورت آپ کی اس دنیا میں بھی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. فرمایا کہ جبریل نے جب وہ کپڑا ہٹایا وہ دیکھا، میں نے کیا دیکھا تو وہ اماں عائشہ کی، ہم سب کی ماں عائشہ کی تصویر موجود تھی، نقش موجود تھا. حضرت فاروق اعظم 10 سال خلافت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ایسا میلاد نہیں مناتے جیسے تم نے شروع کر رکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلافت ہے، اس طرح کی عقیدت کا اظہار انہوں نے بھی نہیں کیا. حضرت علی المرتضی داماد خاتون جنت کے شوہر، انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. امام ابو حنیفہ کو عشق رسول نہیں تھا. خدا کی قسم میں اپنے آپ کو اتنا بڑا عاشق رسول نہیں مانتا. میں اس پر شکر کرتا ہوں میرے رب نے ایمان دیا، توحید دی ہے، رسول اللہ کی محبت اللہ نے جتنی دی ہے میں اس پر شکر کرتا ہوں. صحابہ کی محبت دی ہے، شکر کرتا ہوں. اہل بیت کا احترام اور عزت اور عظمت دی ہے، شکر کرتا ہوں. اللہ نے قرآن اور اسلام عطا فرمایا، شکر ادا کرتا ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو نعرہ مار کے بڑا عاشق نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صف کے اندر ہم سے بڑے بڑے عاشق موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کے عشق کی بات کروں میں آپ کو چھکے چھوٹ جائیں گے آپ کے. کیا فرمایا کہ مدینہ پاک میں پہنچے حج کے بعد، کیا سعادت کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ، سارے امام ہمارے، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے کے سارے عشق رسول سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے یہ سارے حضرات. تو میں عرض کروں حج کے بعد قافلے کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. 3 دن مدینہ میں رہ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں اب مجھے اجازت، میں جاتا ہوں، تم اپنا وقت پورا کر کے آ جانا. انہوں نے کہا حضرت مدینہ ہے اور صرف 3 دن آپ رہ رہے ہیں، آپ کو تو زیادہ ٹھہرنا چاہیے. لوگوں نے کہا، فرمایا اچھا میں ٹھہر جاتا ہوں. جب 4تھا دن گزرا، 5واں دن گزرا تو حضرت نے فرمایا اب مجھے اجازت دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کوفہ سے آئے تھے، عراق سے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. حج ہو گیا لیکن مدینہ میں اب میرے لیے ٹھہرنا بڑا مشکل ہے. لوگ حیران ہو گئے. فرمایا کہ حضرت نہیں، کچھ دن تو آپ اور ٹھہریں. 7 دن ٹھہرنے کے بعد لوگوں نے کہا جی نہیں اور بھی ٹھہرے.
فرمایا اب یہاں ٹھہرنا میرے بس کی بات. یہ کس نے فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جی فرماتے ہیں اب میرے بس میں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. لوگوں نے کہا لوگ یہاں بڑی آس لے کے بڑی محبتیں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ کا روضہ دیکھیں گے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اختیار کریں گے. آپ عجیب ہیں, آپ امام المسلمین ہو کر, مسلمانوں کے مقتدا ہو کر, پیشوا ہو کر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 7 دن سے زائد اب میرے اندر سکت نہیں ہے یہاں ٹھہرنے کی. اس کا راز ہمیں سمجھ نہیں آیا. امام صاحب نے فرمایا راز پھر تم سننا چاہتے ہو تو سن لو. کیا؟ میں جب سے مدینہ پاک میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مدینے میں کہیں پیشاب کر سکوں, میں کہیں قضائے حاجت کر سکوں. میں نے 7 دن اس وجہ سے پیشاب کو روکا ہے کیا کہ کہیں جی باہر تک بھی میرے نبی کے قدم نہ لگے ہوں. یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. 7 دن تک میں نے اپنے پیشاب کو بھی روکا ہے, 7 دن تک میں نے اپنے براز کو بھی روکا ہے. باہر کہیں بھی جاتا ہوں, شہر سے باہر بھی جاتا ہوں, تب بھی پیشاب نہیں آتا مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ چلتے پھرتے کہیں حضور ادھر نہ آ گئے ہوں اور یہاں قدم میرے نبی کے نہ لگ گئے ہوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بول و براز کی جگہ وہی نہ ہو. یہ سوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب کا تقاضا یہی ہے. اب میں واپس جانا چاہتا ہوں. ایک ایک آدمی کا عشق رسول سنانے لگوں تو آپ لوگوں کا عشق رسول 1 دن کا ہے, ان لوگوں کا عشق رسول 24 گھنٹے کا تھا, پوری زندگی کا تھا. راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے, راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے, حرام کاری سے بچا کرتے تھے. تم سال میں 1 دن مناتے ہو اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کیسا کارنامہ کر رکھا ہے. اس کی ابتدا سن 6 ہجری سے ہوئی ہے, اور جس بادشاہ نے کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں 6 ہجری تک اس میلاد کا, اس عرس کا, ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور کس بادشاہ نے اس کو آ کر ایجاد کیا؟ ابو سعید مظفر الدین بن زین الدین, اس نے آ کر اس کو ایجاد کیا. اور اس کے زمانے میں ایک درباری قسم کا جاہل ملا تھا, اس نے کہا یہ مناؤ. اس وقت 300 پلیٹیں حلوے کی ہر سال تیار ہوتی تھی. یہ قاضی کے گھر جا رہی ہے, یہ گورنر کے گھر حلوہ جا رہا ہے, یہ فلاں کے گھر حلوہ جا رہا ہے, یہ فلاں کے گھر حلوہ جا رہا ہے. اس وقت سے یہ حلوے شروع ہوئے, اس وقت سے یہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے اسلام کی جو ابتدائی صدیاں ہیں ان میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. آپ حضرات کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے اس پہ پیسہ خرچ کیا, اگر آپ نے یہ طریقے اختیار کیے تو آپ جانے, آپ کا کام جانے. رسول اللہ کی سنت کا تقاضا یہ نہیں ہے, اور رسول اللہ کی سنت سے آج جو ہٹے گا وہ کبھی ہدایت پہ آ نہیں سکتا. رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اگر اس راستے سے کوئی ہٹا, آج تم یہ سمجھ رہے ہوگے کیا کہ مولوی کیا ہمارے اس طریقے پہ جو ہے اعتراض کر رہا ہے, طنز کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. خدا کی قسم میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. میں اندر سے چاہتا ہوں کیا کہ تم لوگ ان چیزوں سے نکل کے آؤ جن کا صحابہ نے کام نہیں کیا, تم بھی وہ کام آؤ. مجھے بتاؤ ذرا, حضرت بلال کا ایک واقعہ تو سناؤ, انہوں نے ایسا کام کیا ہو. حضرت بلال سچے عاشق رسول تھے یا تم سچے عاشق رسول تھے؟ حضرت بلال نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ فرمایا اب میں اذان نہیں دے سکتا, اب میرے بس میں اذان دینا نہیں ہے. پوچھا اذان کیوں نہیں دے سکتے, اذان تو ہر جگہ ہو رہی ہے. فرمایا یہی مسجد نبوی ہوتی تھی, اور جب میں اذان شروع کرتا رسول اللہ آگے موجود ہوتے, مصلی پہ بیٹھے ہوتے, تو جب میں یوں کرتا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس وقت حضور کا چہرہ مجھے سامنے نظر آ جاتا. اب میں اذان نہیں دے سکتا. مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے, وہاں زندگی بسر کر رہے تھے. خواب آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اے بلال یہ کیا جفا ہے, یہ کیا دوری ہے, یہ مدینہ کیوں نہیں آتے تم؟ حضرت بلال صبح بےتاب ہو کر مدینہ کا سفر کرتے. مدینہ پہنچے, رسول اللہ کے روضے پر سلام پیش کیا. لوگوں نے کہا بلال آ گئے. مدینہ اکٹھا ہو گیا. سب نے کہا بلال وہی اذان سناؤ جو حضور کے دور میں سنایا کرتے. فرمایا نہیں, میرے بس میں نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا چہرہ انور پہلے سامنے ہوتا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ.
اب میں اذان نہیں کہہ سکتا. سب نے کہا، انکار کر دیا. لیکن حسن و حسین جو حضور کے نواسے تھے، دونوں آئے اور کہنے لگے چچا سب کی درخواست کو آپ نے رد کر دیا ہے، جس نے کہا آپ نے انکار کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم تو ہے ہمارا اللہ کے رسول سے کیا رشتہ ہے، ہم کون ہیں، اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے ہم کون ہیں. بلال نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ کون. فرمایا اذان آپ سنائیں، آپ ہمیں اذان سنائیں. حضرت نے اذان کہی. فرمایا میں دنیا کے ہر شخص کی درخواست کو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، رسول اللہ کے نواسوں کی درخواست کو میں رد نہیں کر سکتا، فاطمہ کے بیٹوں کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا، علی کے لخت جگر ان کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور اس وقت جو آواز آئی حضرت بلال کی پورے مدینہ میں چھا گئی، اور مرد تو مرد، بچے تو بچے، جوان تو جوان، خواتین بھی پردے میں اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے، اور سب کی زبان پہ وہی تھا، کیا؟ وہی اذان جو حضور کے زمانے میں تھی. عاشق رسول تو یہ خدا را کچھ عقل سے کام لے، بدعت سے بچو، شرک سے بچو. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.